ساتھ بھائی کو دعوت دیتا ہوں دعا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد. حضرات حکمین، شفقت و محبت کے پیکر مجسم اساتذہ اکرام اور سامعین اعظام، یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے مجھے ایک ایسے مرد مجاہد کو موضوع سخن بنانے کا موقع دیا جو ایک طرف حضرت شیخ الہند جیسی انقلابی شخصیت کے چہیتے شاگرد ہیں تو دوسری طرف تحریک شیخ الہند کے امی و پاسبا بھی، جو ایک طرف خدمت خلق کے جذبات سے سرشار ہے تو دوسری طرف انسانیت کے غمخوار بھی، جو ایک طرف روزے اقدس میں بیٹھ کر قال ھذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا درس دینے والے عظیم محدث ہے تو دوسری طرف اسی رسول عامی کے عاشق و صادق بھی، جو ایک طرف مادر علمی دارالعلوم دیوبند جیسے تاریخی ادارے کے شیخ الحدیث ہیں تو دوسری طرف ملت اسلامیہ ہند کے دلوں کی دھڑکن جمعیت علماء ہند کے صدر بھی. سامعین ذی وقار، باشندگان ہند کے بنیادی حقوق کی بازیابی اور مسلمانان ہند کی عظمت رفتہ کی حصول یابی کے لیے جو انقلابی تحریک حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کے عہد سے چلی تھی، بالآخر اس کی کمان حضرت مولانا محمود حسن صاحب دیوبندی کے بعد حضرت شیخ الاسلام کے ہاتھوں میں آئی. اس مرد مجاہد کو جب 20 نومبر 1920 میں استاد گرامی حضرت شیخ الہند کی وفات کے بعد دنیا نے جانشین شیخ الہند قرار دے دیا تو تحریک شیخ الہند کو آگے بڑھاتے ہوئے اس نڈر اور بے باک مرد مجاہد نے شہر کراچی میں خلافت کمیٹی کی. آل انڈیا کانفرنس منعقدہ 8-9 جولائی 1921 میں حضرت شیخ الہند کی منظور شدہ تجویز ترک موالات کی وضاحت کرتے ہوئے ببانگ دول ڈنکے کی چوٹ پر یہ اعلان کیا کہ برطانیہ کی فوج میں بھرتی ہونا یا کسی قسم کی فوجی ملازمت کرنا یا کسی کو فوجی ترغیب دینا بالکل حرام ہے. تو آپ کے اس بیان سے قیصر و برطانیہ کے ستون لڑکھڑانے لگے، انگریزی اقتدار خطرے میں پڑ گیا. برطانوی حکومت نے 19 دسمبر 1921 کی رات میں آپ کو گرفتار کر کے 20 سپتمبر کو جج کے سامنے شہر کراچی کی عدالت میں پیش کیا. حضرت بلال و صحبہ کے ان روحانی فرزند نے افضل الجہاد کلمت حق عند سلطان شاعرین کو مد نظر رکھتے ہوئے پوری جرأت و بے باکی کا مظاہرہ کرتے ہوئے یہ بیان دیا کہ اگر گورنمنٹ کا منشا مذہبی آزادی کو سلب کرنے کا ہے تو صاف صاف اعلان کیا جائے تاکہ 7 کروڑ مسلمان اس بات پر غور کر لے کہ ان کو مسلمان رہنا منظور ہے یا گورنمنٹ کی رعایا بننا. اگر لارڈ ریڈ رنگ اس لیے بھیجا گیا ہے کہ وہ قرآن کو جلا دے، حدیث کو مٹا دے، کتب فقہ کو برباد کر دے تو اسلام پر سب سے پہلے اپنی جان قربان کرنے والا میں ہوں. جرأت و بے باکی کی یہ پوری راستہ ایسران مالٹا میں آج بھی دیکھی جا سکتی ہے. بالآخر وہی ہوا جو ظلم و زور کی تاریخ میں صدیوں سے ہوتا چلا رہا ہے. اظہار حق کے پاداش میں 2 سال قید بمشقت کی سزا سنا دی گئی اور تمام رفقا کے ساتھ آپ کو بھی جیل کی سلاخوں کے پیچھے ڈال کر حکومت و اقتدار کے نشے میں چور انگریزی حکومت نے اسے بڑی کامیابی سمجھا. لیکن ان اہل جنو کے حوصلوں نے یہ بات ثابت کر دی کہ رسم و دار نہیں ہے اہل جنو کی منزل، ہم مسافر بہت دور کے جانے والے. چنانچہ آپ نے جیل میں رہتے ہوئے اپنے رفقا کو یہ پیغام دیا اور لعلک باخع نفسک علی آثارہم کی عادت تازہ کر دی. فرمایا کہ آپ کو اسلام کا درد ہونا چاہیے، آپ کو میری نہیں دین محمد کی فکر ہونی چاہیے. جب تک ہمارے مقاصد حاصل نہ ہو جائے، یعنی خلافت کی آزادی، جزیرۃ العرب کی آزادی، ہندوستان کی آزادی، پنجاب کی طرفی، اس وقت تک نہ ہم کو چین سے بیٹھنا ہے اور نہ چین سے بیٹھنے دینا ہے. سامعین مکرم، حضرت شیخ الاسلام نور اللہ کی یہ مجاہدانہ زندگی ذاتی مفاد، خود غرضی، مطلب پرستی سے ہٹ کر صرف اور صرف ملت اسلامیہ ہند کی فلاح، کامیابی و کامرانی کے لیے تھی. حضرت شیخ ابو الحسن علی ندوی لکھتے ہیں کہ شیخ الاسلام نے اس کام کو اپنا ایک دینی فریضہ سمجھ کر ایک عقیدہ اور ایک ارادے کے ماتحت کام کیا.
تقسیم ملک کے بعد جب آپ کے اعز و اقربا نے مدینہ المنورہ میں مقیم ہونے کی دعوت دی تو آپ نے یہ کہہ کر رد کر دیا کہ میں ہندوستانی مسلمانوں کو اس قتل و غارت گیری میں چھوڑ کر نہیں جا سکتا. آسماں تیری لحد پر شبنم افشانی کرے, آسماں تیری لحد پر شبنم افشانی کرے, سبزہ نورستہ اس گھر کی نگہبانی کرے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سید عبداللہ معاذ صلوات اللہ علیہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.